بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے، نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائی اور دوستو، ربیع الثانی کا پہلا بدھ آ چکا ہے۔ اس بدھ کے دن قرآن مجید کے اندر ایک سورت کاف ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو انسان سورت کاف کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت اس بندے کے دنیا کے اندر معاملات وہ کبھی تنگ دستی کی طرف نہیں لے کر جائے گا۔ اس کے گھر کے اندر امن ہوگا، سکون ہوگا، دل مطمئن ہوگا، دل کو تسلی ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ آج اس دور کے اندر اگر دیکھا جائے، ہر گھر کے اندر پریشانی ہی پریشانی ہے، دکھ ہی دکھ ہے، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں۔ ویسے بھی وقت ایک ایسا آ چکا ہے اب اس دور میں کہ اب دیکھ لو، پوری دنیا کا سروے کرو تو اسرائیل ایک یہودی لابی ملک ہے، یہودیوں کا گڑھ ہے۔ گاہے بگاہے یہاں پر مسلمانوں کے ذہنوں کو ٹارچر کرنے والے یہودی کبھی قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ فلسطین کے ساتھ بڑے عرصے کے ساتھ ان کی جنگ شروع ہے۔ مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، لیکن یہودی چپ کر کے بیٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اس کی وجہ اگر قرآن سے پوچھی جائے، قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اللہ نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک، جو مردار ہوتا ہے وہ، اور دوسرے نمبر پر جب کوئی جانور ذبح کیا جائے تو اس کی رگوں سے جو خون نکلتا ہے اس کو حرام قرار دیا، اور تیسرے نمبر پر خنزیر یعنی کہ سور کا گوشت، اس کو حرام کیا، اور چوتھے نمبر پر غیر اللہ کی نظر و نیاز سمجھیں، غیر اللہ کا نام لینے والے، اللہ کے بغیر کسی اور کا کسی نام پر کوئی چیز دینا اللہ کے بغیر، تو یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب دیکھ لو، چھوٹے لیول کا حرام، اس سے بڑا، اس سے بڑا اور اس سے بڑا۔ جن رگوں میں، جن کے جسموں کے اندر سور کے گوشت کا اثر ہو، خنزیر کے گوشت کا اثر ہو، ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے جسموں کے اندر سوائے شرارت اور بدمزگی کے بغیر اور کچھ نہیں۔ اللہ نے اسی لیے تو ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ جو انسان خنزیر کھاتا ہے وہ بے غیرت ہوتا ہے، وہ بغیرتی، کیونکہ سور ویسے ہی ایک جانور ایسا ہے جو بے غیرت ہے۔ اس کی ہسٹری میں اس لیے نہیں بتانا چاہتا کیونکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اس کو سن رہی ہیں۔ یہ جانور بے غیرتوں میں ہے، اس میں غیرت کا نام ہی نہیں ہے۔
اس کی ہسٹری جاننی ہے تو خود اس کا کسی اچھے اور سیانے بندے سے آپ پوچھیں۔ میں اس لیے سوشل میڈیا پر نہیں یہ بتانا چاہتا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں اس میں جو مجھے زیب نہیں دیتی، تو اس لیے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو آپ یورپ کا پورا نظام دیکھو، امریکہ کا دیکھو، وہاں پر جہاں پر یہ سور کھایا جاتا ہے وہاں پر لوگوں کی کیا حالت ہے۔ انہوں نے بغیرتی کی لائنیں کراس کر دی ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے کلچر کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میرے نبی کی تعلیمات جو تھی، جن پر لوگ عمل پیرا تھے، ان کے ذہنوں کے ساتھ انہوں نے کھیلا اور آج مسلمانوں کو انہوں نے کمزور کر دیا۔ آج کل موبائل ہر گھر کے اندر موجود ہے، اور خصوصاً ٹچ موبائل، اس کے اندر پوری کائنات ہے۔ جو جوان لوگ اور لڑکیاں اور لڑکے تھے، اس سازش کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ پر غور کرو اور اپنے بچوں پر ایک خاص نظر رکھو تاکہ اس موذی مرض سے وہ لوگ بچ سکیں۔ یہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ جو کمزور ذہن کے لوگ ہیں، جو کمزور دل کے لوگ ہیں، وہ بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے اگر پیسوں کی ضرورت ہے، اگر عزت کی ضرورت ہے، اگر گھر کے اندر امن کی ضرورت ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر اللہ کی ذات اتنا پیسہ عطا کرے، تو پھر قرآن مجید ایک ایسا اللہ کا نور ہے، اس کو سینے میں بسا لو، گھروں کے اندر بسا لو، انشاءاللہ تمام معاملات آپ کے درست ہو جائیں گے۔ آج ربیع الثانی کی پہلی بدھ اور نماز مغرب کے بعد اللہ کے قرآن کے اندر ایک سورت کاف ہے، اس کو ضرور پڑھ لینا۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ تو خود حیران ہو جائے گا کہ کتنا پیسہ میرے گھر آ چکا ہے، کتنا پیسہ، اور یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو آپ خود حیران ہو جائے گا۔ عمل چھوٹا سا ہے، لیکن عمل جب کرنا ہے تو اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ یہ عمل کریں۔ اور سورت کاف زبانی نہیں آتی، قرآن کھول کر پڑھ لو، لیکن پڑھنے کے فوراً بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، مکمل یکسوئی اور کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ کوئی گھر کا ایسا فرد نہیں ہوگا جو بھوکا ہو، جس کی عزت نہ ہو۔ اللہ پاک عزت اور ذلت کا مالک ہے۔ جب اللہ کی طرف جاؤ گے، اللہ کے قرآن کی طرف، تو میرا رب آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔